أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. الذی کا معنی ہے جس نے یا جو، خلقہ کا معنی ہے پیدا کیا، تو الذی خلقہ کا معنی ہے جس نے پیدا کیے، سبعہ کے معنی ہے 7، سماوات یہ سما کی جمع ہے، معنی ہے آسمان، 7 سماوات 7 آسمان، طباقاً بولتے ہیں تہبتا، ایک کے اوپر ایک چیز رکھتے ہیں نا ہم لوگ، تو اسی کو بولتے ہیں تہبتا. ما ترا، ما من نہیں، ترا رآ یرا سے ترا ہے دیکھتا، تو ما ترا نہیں دیکھتا تو، فی منے میں، خلقن منے بناوٹ، الرحمانی مہربان اللہ کے، تو ما ترا فی خلق الرحمانی نہیں دیکھتا تو، فی خلق الرحمانی بناوٹ میں مہربان اللہ کے، من تفاوت، تفاوت کا مطلب ہے خلل، کمی، نقصان، بگاڑ، جو بھی بول دیں آپ، کوئی بگاڑ، کوئی کمی، کوئی خلل تم نہیں دیکھ سکتے. فرجع، رجع یرجع سے فرجع امر کا صیغہ ہے، پس لوٹا تم، البصر من نگاہ، فرجع البصر پس لوٹا تو نگاہ، حل ترا، حل منے کیا، ترا منے دیکھتا ہے تو، من منے سے، فطور منے شگاف، پھٹن، ثم ارجع، ثم منے پھر، ارجع منے لوٹا، البصر منے پھر نگاہ، کرتینی بار بار، کرتینی بار بار، ینقلب، انقلب ینقلب سے، ینقلب منا ہے پلٹ آئے گی، الیک البصر، الیک منے تیری طرف، البصر منے نگاہ، خاسئن کہ منا ہے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، وہوا حالانکہ او، حسیرن درماندہ ہوگی. اس کے بعد ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، جی، وَلَقَدْ اور تحقیق کے، یا واقعہ یہ ہے کہ زینا، زینا کا معنی ہے مزین کرنا، سنوارنا، بنانا، ڈیکوریشن کرنا، زینا مزین کیا ہم نے، السماء آسمان، الدنیا قریبی آسمان کو، السماء الدنیا قریبی آسمان کو، آسمان 7 آسمان ہے، تو جو ہمارے اوپر آسمان دکھتا ہے وہ قریبی آسمان کہلاتا ہے. وہ بمصابیح، مصابیح مصباحن کا معنی آتا ہے چراغ، لائٹ، اسی سے ہے مصابیح، جمع ہے اس کا پلورل، چراغوں سے. وجعلناها، وجعلناها، جعلنا، جعل یجعل من بنانا، وجعلناها بنایا ہم نے اس کو، رجومن پھینک مارنا، رجم بولتے ہیں، جیسے بولے نا رجم کرنا یعنی پتھر کنکری مارنا، تو رجومن پھینک مارنے والا، میزائل، آج کے بھاشا میں اس کو میزائل بول دیں، تو بول دیں جو، یعنی جس کے ذریعے سے کسی کو مارا جائے، للشیاطین، شیاطین کے لیے،
وَأَعْتَدْنَا، اعتدا کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا، اعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر، عذاب مانے عذاب، سعیر مانے دوزخ، دوزخ کا عذاب، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، للذین، الذی، اللذان، الذین سب کو مانا گیا ہے جو یا جنہوں نے یا جن لوگوں نے، وَلِلَّذِينَ اور ان کے لیے جن لوگوں نے، کفرو، کفرو بولتے ہیں انکار کرنے والے کو، جنہوں نے انکار کیا، بربہم اپنے رب کا، کیا ہے ان کے لیے، عذاب جہنم، دوزخ کی سزا ہے، وبئس المصیر، بئس مانے اور بری ہے وہ، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ لغت اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے؟ جی بولیں گے؟ آگے چلو ترجمہ کروں؟ جی ترجمہ ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے، الذی جس نے، خلق سبع سماوات 7 آسمان پیدا کیے، طباقا تہبتا اوپر تلے کہہ سکتے ہیں، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، خلق منے پیدائش، کاریگری، آپ اللہ کی کاریگری میں کوئی خلل نہیں دیکھیں گے، من تفاوت کوئی خلل نہیں دیکھیں گے، فرجع البصر هل ترى من فطور، آپ نگاہ پھیریں، کیا آپ کو کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی آپ کو پھٹن نظر آتا ہے، ثم ارجع البصر، پھر بار بار دیکھیں، ثم ارجع البصر کرتين، پھر بار بار دیکھیں، ينقلب الیک البصر، ينقلب نگاہ ذلیل ہو کر آپ کی طرف لوٹ آئے گی، ينقلب الیک البصر خاصیہ، نگاہ ذلیل ہو کر آپ کی طرف لوٹ آئے گی، وہو حسیر اور وہ درماندہ ہوگی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے مزین کیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، السماء الدنیا قریبی آسمان کو، زینا ہم نے مزین کیا، بمصابیح چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور ہم نے ان کو یعنی ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، رجوما للشیاطین شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنایا، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے دوزخ کا عذاب، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا لہم ان کے لیے عذاب السعیر دوزخ کا عذاب، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، عذاب جہنم دوزخ کا عذاب ہے، وبئس المصیر اور بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ترجمہ امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، یعنی تہبتا، یہ اس آیت کو آیات متشابہات میں سے بول سکتے ہیں کہ آسمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، ابھی تک انسان 7 آسمانوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بہرحال اللہ نے کہا ہے، ہم مانتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں۔ یہ اللہ کی ایک عجیب و غریب قدرت کا مظہر ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو ایک آسمان کے سائے تلے رکھا ہے، آسمان کو چھت بنا دیا اور پوری کائنات اس کے سائے تلے ہے۔
بہرحال آگے اللہ کہتے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق۔ یہ آیت کریمہ ایک چیلنج ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ تم اللہ کی تخلیق اور اللہ کی بناوٹ میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرو۔ ریسرچ کا ایک دعوت بھی دیا گیا گویا کہ اس کائنات کا نظام، اس میں موجود ایک ایک چیز کی تخلیق اس قدر خوبصورت، محکم، مربوط اور کامل ہے کہ اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی خلل انسان یا کوئی بد نظمی چاہے جتنا تلاش کر لے اس کو نظر نہیں آ سکتا ہے۔ اور اس حقیقت کی گواہی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر پیدا ہونے والے انسان، خواہ وہ کسی مذہب کو ماننے والے ہوں، آئے دن اپنی تحقیقات سے فارغ ہو کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی بناوٹ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر زمانے کے سائنسدان، ماہر فلکیات، ارضیات، طبیعیات، حیوانات، نباتات اور سائنسدان کے تمام شعبوں میں تحقیقات کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں ان کو ہاتھ آ رہی ہے، لیکن آج تک کوئی ایک محقق یا سائنسدان یہ نہیں کہہ سکا کہ قدرت کی بنائی ہوئی فلاں چیز میں فلاں کمی ہے یا فلاں چیز میں فلاں جگہ کوئی گڑبڑ ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، سمندر ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، پروت ہو، ہوائیں ہوں، یا دنیا کی جو بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کے اندر کوئی بندے خدا آج تک کوئی کمی نہ دکھا پایا ہے، نہ قیامت تک دکھا سکتا ہے۔ فرض اللہ پھر کہتے ہیں، ایک اور چیلنج رہے، فرض البصر هل ترى من فطور، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کیا تمہیں کہیں کوئی شگاف، پھٹن، رخنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار نگاہ لوٹاؤ، جتنی بار تمہیں دل کرے ہماری بناوٹ میں، ہمارے کریشن میں، ہمارے تخلیق میں تم غور کرو، دیکھو کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پلٹ آئے گی نگاہیں تمہاری طرف ناکام، تھک ہار کر، تمہاری نگاہیں تم تک لوٹ آئیں گی تھک ہار کر۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انٹلیکچوئل، پڑھے لکھے اور ماہرین کو اور سائنسدانوں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، خدا کو انکار کرتے ہیں اور انہی خدا کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ریسرچ کر کر کے آج سائنسدان اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ غور کرتے کہ مجھے اس قدر سوچنے کی طاقت کس نے دی، مجھے اس قدر تحقیق کرنے کی طاقت کس نے دی۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ کوئی بھی شخص ہمارے اس تخلیق میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی یا کوئی اس میں رکھنا یا کوئی کچھ اس میں کمی دکھا سکے، آج تک کوئی نہیں دکھا سکا۔ ستاروں کی جگمگاہٹ اور چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، یہ سب چیزیں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ انسان ستاروں پر کمندے ڈال رہا ہے، سیاروں پہ پہنچ رہا ہے، چاند پہ اپنے تعمیرات کی فکر میں ہے، اپنے زمین کی فکر میں ہے، لیکن اپنے اندر اس نے کبھی غور نہیں کیا۔ اگر اپنے اندر غور کر لیتا تو اسے شاید ہدایت مل جاتی اور اپنے رب تک کو پہنچ سکتا۔ بہرحال آگے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے۔ کیا مطلب؟ آپ رات کو دیکھیے، جب تاریک رات ہو، آسمان کی طرف دیکھیں تو ستاروں کی جگمگاہٹ سے خوبصورتی کا
ایسا کیفیت محسوس ہوتا ہے کہ دل کو ایک سرور اور دل میں ایک فرحت و خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پورے آسمان میں ستارے ہی ستارے ہوتے ہیں، ان کی جھلمل کرتی روشنی انسان کو مجبور کر دیتی ہے اللہ کے قدرت پہ غور کرنے کی۔ پھر یہ ستارے صرف ستارے ہی نہیں ہے، صرف روشنی کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سارے کام ہیں۔ ماہر فلکیات اور اسی طرح سے جو سیاروں کے ماہرین ہیں، وہ یہ ستارے بہت سے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس سے بہت سے اس میں چیزیں ہیں جو اس میں تحقیق کرنے والے لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ خود اس کا ایک کام بتاتے ہیں، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو بنا دیا ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ۔ کیا مطلب؟ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو پہلے زمانوں میں شیاطین اور جنات آسمان کے قریب چلے جاتے تھے، اور اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہوتے، اللہ جو حکم فرشتوں کو دیتے تھے، فرشتے آ کر آسمان دنیا پر جو باتیں کیا کرتے تھے، تو یہ شیاطین اور جنات اس میں سے کچھ سن لیتے تھے، اور پھر اس میں سے دو چار باتیں اس میں ملا کر کاہنوں کو، کاہن ان کو کہتے ہیں جو غیب کی بات بتانے کا دعویٰ کرتے تھے پہلے، تو کاہنوں کو آ کر بتا دیا کرتے تھے، اور وہ کاہن اس میں 10 بات جھوٹی ملا کر لوگوں کو کہتے کہ ایسا آئندہ ہونے والا ہے۔ بس ایک بات ویسی ہو جاتی تھی جو اوپر میں وہ سنے ہوتے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کاہن جو ہیں یہ غیب کی خبر جانتے ہیں، حالانکہ سراسر جھوٹ تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ مبعوث ہوئے، تو اللہ نے یہ نظام بند کر دیا، اس پر اتنا سخت پہرا بیٹھا دیا کہ اب کوئی بھی مخلوق آسمان تک نہیں پہنچ سکے گی، اور اللہ کے فیصلے کو یا فرشتوں کی باتوں کو نہیں سن سکے گی۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو بنا دیا، یعنی ان ستاروں کو شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ، یعنی ان ستاروں میں ایسے میزائل نصب کر دیے گئے ہیں جو غیب کی خبروں کی ٹوہ میں لگے ہوئے شیاطین اور جناتوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بڑی تفصیل طلب یہ بات ہے کہ اس کے باوجود وہ جنات پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، پھر ان پر اس پر سے میزائل یعنی اس میں ستاروں سے ان کو مارا جاتا تھا، تو بڑے ان کو حیرانی ہوئی اور وہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سورۃ الجن نازل فرمائی، اور اور جنات بات کر رہے تھے کہ لگتا ہے کوئی بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے، اب تو ہم کو آسمانوں تک جانے سے روک دیا گیا ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو شیاطین اور ٹوہ میں لگنے والے جناتوں کے مارنے کا ذریعہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے مکلف مخلوق، یعنی جن مخلوقات کی اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب و کتاب ہوگی، ان میں سے انسان اور جنات ہیں۔ انسان اور جنات اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو حساب و کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جنت و جہنم کے فیصلے ان کے لیے ہوں گے۔ تو جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں یا جنات ہوں، کیا ہے؟ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہنم سے برا ٹھکانہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے بدبخت انسان اس میں جائیں گے، اور سب سے بری جگہ ہے جہاں پر دنیا کے اعتبار سے تو اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیزیں، تکلیف دینے والے عذاب جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خصوصاً اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ چند آیات پڑھائے گئے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور بھی مزید بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ آواز کلیئر تھا؟
جی اور ساری تھی. کچھ سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ پھر اجازت دیجیے. ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.